چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ پاکستان بار کونسل نے ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو شکست نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس مظاہر نقوی کو 10 نومبر تک تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ سائفر کیس میں فرد جرم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست مسترد۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت 23 اکتوبر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے عدالت کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ ٹرائل کورٹ کی آبزرویشن میں کسی قسم کا تعصب ظاہر نہیں ہوتا۔ اس بات سے انکار نہیں کہ شفاف ٹرائل ملزم کا بنیادی حق ہے۔ سائفر کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے جسے غیر مجاز افراد کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کا متن: عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کی دلیل بھی مسترد کر دی۔ حکومت نے فیض آباد دھرنے کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی۔ اٹارنی جنرل نے معاملے پر سپریم کورٹ میں عمل درآمد رپورٹ بھی جمع کروا دی۔ کمیٹی میں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکرٹری دفاع، ڈائریکٹر آئی ایس آئی شامل۔ رپورٹ کے مطابق کمیٹی نے 26 اکتوبر کو پہلے اجلاس کے بعد باقاعدہ کارروائی شروع کر دی۔ کمیٹی 1 دسمبر کو وزارت دفاع میں رپورٹ پیش کرے گی۔ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج اور ریلیاں۔ یوم سیاہ پر 1 منٹ کی خاموشی۔ وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی۔ شرکاء نے مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کا مطالبہ دہرا دیا۔ کراچی میں بھی پیپلز چرنگی سے مزار قائد تک ریلی۔ نگران وزیر داخلہ حارث نواز کی زیر قیادت شہریوں کی بڑی تعداد ریلی میں شریک۔ لاہور کے الحمرا ہال میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے تصویری نمائش کا انعقاد۔ ڈیرہ بھگٹی میں ضلع انتظامیہ اور سول سوسائٹی کی جانب سے کشمیری کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ مظفر آباد میں بھی شہری گھروں سے نکل آئے، فضائیں بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کی مہلت میں صرف 4 دن باقی۔ 31 اکتوبر تک انخلا ناگزیر۔ 1 نومبر سے قانون حرکت میں آئے گا۔ جو واپس نہیں جائے گا اسے ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ افغان شہریوں کی واپسی کا عمل بھی جاری۔ 24 گھنٹوں میں 4709 افغان باشندے وطن لوٹ گئے۔ واپس جانے والوں کی مجموعی تعداد 76,928 ہو گئی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب کا بھی 2 ٹوک اعلان۔ عامر میر نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، 1 نومبر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب کابینہ نے ڈیپوٹیشن پلان کی منظوری دے دی۔ صرف ان افراد کو ڈیپورٹ کیا جائے گا جن کا اسٹیٹس غیر قانونی ہے۔ پنجاب میں 33,000 غیر قانونی افراد کی نشاندہی کر لی۔ روزانہ میٹنگ ہو رہی ہے، ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ خانیوال میں استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے کے لیے تیاریاں جاری۔ خانیوال اسٹیڈیم میں 100 فٹ چوڑا 40 فٹ اونچا اسٹیج بنایا جائے گا۔ پنڈال میں 20,000 سے زائد کرسیاں لگائی جائیں گی۔ چیئرمین آئی پی پی جہانگیر ترین بذریعہ ہیلی کاپٹر جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ ترجمان فردوس عاشق عوان نے پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا کہ کل کا جلسہ تاریخی ہوگا۔ آئی پی پی سیاست کو نیا رخ دینے جا رہی ہے۔ جنوبی پنجاب کے عوام کو کبھی حق نہیں ملا، ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ سندھ میں مجوزہ حلقہ بندیوں پر پیپلز پارٹی، جی ڈی اے اور دیگر جماعتوں کے اعتراضات۔ سانگھڑ میں قومی اسمبلی کی 1، خیرپور ٹھٹھہ سانگھڑ سے صوبائی اسمبلی کی 1 سیٹ کم ہوئی۔ 171 اعتراضات الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے گئے۔ حلقہ بندیوں پر اعتراضات پر سماعت اور فیصلے 26 نومبر تک ہونے کا امکان۔ الیکشن کمیشن 30 نومبر کو حتمی حلقہ بندیوں کی رپورٹ جاری کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی ڈیوٹی کے لیے نجی شعبے سے عملہ لینے پر تجویز پر سیاسی جماعتوں کا اظہار حیرت۔ پنجاب اور سندھ کے نگران وزرائے اعلیٰ کا راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کا دورہ۔ محسن نقوی کے منصوبے پر تیزی سے کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ لیاری ایکسپریس وے اور کراچی سرکولر ریلوے منصوبوں میں سندھ حکومت کو مکمل تعاون کی پیشکش۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گیس بحران بھی دستک دینے لگا۔ صارفین کو صبح، دوپہر اور شام کے اوقات میں صرف 8 گھنٹے ہی گیس فراہم کی جائے گی۔
نگران وزیر توانائی محمد علی نے بری خبر سنا دی، صارفین کو LPG پر منتقلی کا مشورہ بھی دے دیا، نئے گیس کنیکشنز پر پابندی جاری رکھنے کا بھی فیصلہ۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کے شرح میں 0.33% کی کمی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گزشتہ ہفتے میں 14 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 17 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 20 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 29.65% ریکارڈ۔ اور دینی تعلیمی مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کرنے کے لیے کام شروع۔ حکومت نے مذہبی تعلیم کے ڈائریکٹوریٹ کے قیام کے لیے 1.25 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ وزارت تعلیم دینی تعلیمی مدارس کی اعداد و شمار مرتب کرے گی۔ معیار پر پورا نہ اترنے والے مدارس کی رجسٹریشن منسوخی کا بھی اختیار دے دیا گیا۔